وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، ارشاد فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھاتے ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے، مجاہدے کا معنی کچھ کسی کے لیے کچھ پریشانی اور مشقت اٹھانا. ایک حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنان دین اسلام کے مخالفین سے غزوہ اور جہاد کر کے، جنگ کر کے واپس تشریف لائے. جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے مرحباً بکم قدمتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. تمہیں مبارک ہو کہ تم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد تو ہم نے جان لیا، دشمنان دین کے مقابلے پر ہم لڑائی میں، جنگ میں مختلف قسم کی پریشانیاں اٹھا کر کے آ رہے ہیں. سفر کی صعوبتیں، بہت سے زخمی بھی ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے ہوں گے. لیکن یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ اس کو آپ نے جہاد اصغر فرمایا، چھوٹا جہاد. اور یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا جہاد النفس، خود اپنے نفس سے جہاد کرنا، یعنی اپنی آبادی اور بستیوں میں رہ کر کے اپنے نفس سے، اپنے خود سے جہاد کرنا، ایسے کام کرنا کہ جن میں اللہ کی محبت میں مشقت اٹھانا پڑے، پریشانی اٹھانا پڑے اللہ کے لیے. غصے کو پینا، حسد جلن سے بچنا، تکبر سے بچنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، کسی کی کچھ باتیں سن کر کے بھی خون کے گھونٹ پی لینا، پڑوسی رشتہ دار، گھر والے باہر والے، ان سے بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے ان کی ایذا رسانیوں پر، ظلم و زیادتیوں پر صبر کرنا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، مجاہدہ کہا جاتا ہے. دشمنان دین کے، مشرکین کے مقابلے پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفس اور اپنی خراب عادتوں سے لڑنا، اس کو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا. آج کل یہ سردی کے موسم میں، سخت جاڑے میں، میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ بھی جہاد بالنفس ہے.
کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں لحاف میں لیٹا رہوں، سردی اور ٹھنڈک اس سے کہتی ہے کہ وضو کرنا، بدن کھولنا، نہانا مشقت ہے، مگر وہ بجائے سردی کی پرواہ کیے ہوئے وہ اللہ کی محبت میں پریشانی اٹھا کر کے بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تو میں اس کو بھی جہاد بالنفس سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن۔ لوگ دوائیاں کھا کر کے کام کرتے ہیں بیماریوں میں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کام دھندے کرتے ہوئے تو مجھے دیکھ کر کے عجیب لگتا ہے کہ لوگ کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ رات بھر گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، چلانے والے چلا رہے ہیں، سمجھا آپ، طرح طرح کی مشقتیں۔ سیاسی لوگوں کو دیکھیے کہ اپنے الیکشن میں کامیابی، اپنے سیاسی مفاد کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم تو اتنی اٹھاتے بھی نہیں، کیسے مارے مارے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، سمجھا آپ۔ رسوائیاں بھی انہیں ہوتی ہیں، ذلتیں بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے کالے جھنڈے دکھاتے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو شکستیں کھانے کے بعد جیتے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں جیتنے والے ان سے رنجشیں نکالتے ہیں، بدلے لیتے ہیں، جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں، اور اس کے اپنے اس مفاد کے لیے، اس الیکشن میں کامیابی کے لیے، پردھانی، چیئرمینی، ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ کے لیے کتنے لوگ، کتنی دھن ان کو سوار ہوتی ہے، کتنا جنون سوار ان کو ہوتا ہے کہ بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہوئے وہ اپنے مقصد کے اوپر کے، اور وہ مقصد بھی ایسا ہے کہ اس میں کامیابی ضروری بھی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دین تو ایسی چیز ہے کہ دین والا کبھی ہار میں نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے چلا مسجد میں نماز کے لیے، راستے میں اگر اللہ نہ کرے اس کی موت بھی ہو جائے تو وہ نماز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ حج کو گیا، راستے میں انتقال کر گیا، حج نہ کر سکا، مگر اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ تو دین والا کچھ بھی کرتا ہے، وہ اس میں بظاہر کامیابی نظر نہ بھی آئے، لیکن اس کا بدلہ دینے والا چونکہ اللہ ہے، تو دنیا والے ہارتے بھی ہیں، لیکن دین والا کبھی ہارتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان دنیا کے لوگوں کو دیکھا کرو، کام دھندے کرنے والوں کو، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، معماروں کو، بلڈنگیں بنانے والوں کو، طرح طرح کی مشقتیں اٹھانے والوں کو، سیاسی لوگوں کو، اپنے مفاد کے لیے اپنے طور پر کتنی مشقتیں، پریشانیاں، پانی بہانا، اس سب کو دیکھ کر کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، اللہ توفیق دے تو دین کے لیے، دین کے جو کام بھی ان میں کبھی ہمت نہ ہارو۔ یہ بھی ایک طرح کا جہاد بالنفس ہے، اور ماحول سے ٹکرانا، معاشرے کے خلاف ایسے کام کرنا کہ جو اللہ اور رسول کی سنت ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل معاشرہ بن رہا ہے، دھیرے دھیرے بننے لگا، شہروں میں تو ہو ہی گیا کہ بیاہ شادیوں میں اسٹینڈنگ میں کھانے کرنا۔ اب ایسے ماحول میں اگر آپ بیٹھ کر کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ ماحول سے ٹکرا کر کے اللہ کے دین، اس کے رسول کے لائے ہوئے اسلام کی پاسداری کر رہے ہیں، ان کی سنتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ آج فیشن کا دور ہے، طرح طرح کے فیشن، آدمی اس جنگ میں ہے کون سے کپڑے پہنوں، کون سے کیسے بال رکھوں، کیسا لباس پہنوں، اس جنگ میں پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں سمجھتا ہوں اور کوئی آدمی چہرے کے اوپر داڑھی سجا کر اور اپنے سر کے اوپر ٹوپی لگا کر سنت کے مطابق کپڑے پہن کے آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس فیشن کے دور میں اگر وہ نکل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا سے زیادہ دین کے لیے پریشانیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اتنی پریشانیاں دی بھی نہیں گئیں کہ جو آدمی کے بس سے باہر ہوں۔
اس موضوع پر میں نے کتاب بھی لکھی، پوری تقریریں بھی کی ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے لیے مصیبتیں زیادہ پریشانیاں نظر آئیں وہاں پر رعایتیں دی گئیں۔ نماز کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھ لو، پانی نقصان کرتا ہو بہت زیادہ یا پانی نہ ملتا ہو تیمم کر کے پڑھ لو، روا روی میں ہو، جلدی میں ہو، سفر میں ہو، سنتیں چھوڑ دو، خالی فرض پڑھ لو۔ بلکہ سفر شرعی میں تو فرض بھی 4 کی جگہ 2 ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو ایسی پریشانی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان میں بہت سی رعایتیں دی گئیں، سمجھے آپ، جن کو جاننا چاہیے، جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، کمزور ہو، بہت زیادہ بیمار ہو تو روزہ قضا کر لے، آگے رکھ لے، جب صحیح ہو جائے تو قضا کر کے رکھ لے، اور یہ بھی اس کے بس کی بات نہ ہو تو روزے کا فدیہ دے دے، اور فدیہ دینے کی بس کی بات نہ ہو تو روزہ اس پہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ سب قرآن عظیم میں اور حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ ہو، بیمار کمزور ہے، اور آگے صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے، قضا کرے گا، اور دینے کو فدیہ بھی نہیں ہے، اتنا غریب ہے تو اس کو روزہ معاف ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، سمجھے آپ؟ تو دین کے معاملے میں یہ ایک پورا عنوان ہے جس کو میں اس وقت پورے طور پر نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مشقت دی، خود قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں تنگی نہ رکھی۔ اب بھئی کچھ نہ کچھ پریشانی اٹھانا ہی پڑے گی، سمجھے آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کے عیش میں کوئی کمی نہ آئے، آپ کو ذرا سا جاڑا نہ لگ جائے، ذرا سی گرمی نہ لگ جائے، آپ کو کبھی بھوکا نہ رہنا پڑ جائے، بالکل کچھ بھی نہ ہو اور آپ کو جنت مل جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کی یہ تھوڑی نیتا گیریوں کے بعد میں یہ پوسٹیں، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ سرکاری نوکریاں بڑی جان جوخم میں ڈال کے ملتی ہیں، تو جنت حاصل کرنے کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پریشانی تھوڑی بہت تو اٹھانا ہی پڑے گی، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اے دنیا کے لیے پریشانیاں اٹھانے والوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ نہیں، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑا کریم ہے، وہ تم سے راضی ہو جائے۔